السلام علیکم دوستو، آپ میں سے سبھی نے یہ حدیث تو سنی ہوگی کہ اللہ جو چاہے تو فقیر کو بادشاہ بنا دے اور بادشاہ کو فقیر۔ تو یہ قصہ میں جو ہے تفصیل کے ساتھ آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے بھی میرے کسی بڑے نے سنایا تھا اور مجھے بہت مزہ آیا، تو آج جمعہ کا دن ہے، میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ تھا، وہ دو بر اعظموں کا جو ہے بادشاہ تھا۔ تو اسے شکار کا بہت شوق ہوا کرتا تھا، وہ حافظ قرآن بھی تھا۔ تو ایک مرتبہ وہ اپنے وزیروں کے ساتھ جنگلوں کی طرف نکل پڑا شکار کے لیے۔ تو ادھر اس نے دیکھا کہ ایک پنچھی ہے جو کہ پراپر مجھے یاد نہیں، کوئی ہلالی پنچھی تھا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میں اس کا شکار کروں گا، اس پنچھی کا۔ تو جیسے بادشاہ نے یوں تیر کمان نکالا اور پنچھی کا نشانہ بنایا تو پنچھی ادھر سے اڑ گیا تو بادشاہ بھی اس کے پیچھے، جدھر وہ پنچھی جاتا بادشاہ اس کے پیچھے جاتا۔ قصہ مختصر، شام ہو گئی، تمام وزیروں نے کہا بادشاہ سلامت، کافی لیٹ ہو گئی ہے، کافی دیر ہو گئی ہے، کیوں نہ اب واپس چل لیا جائے۔ تو بادشاہ نے کہا نہیں، جب تک میں اس کا شکار نہیں کر لیتا، اس پنچھی کا شکار نہیں کر لیتا، میں واپس نہیں چلوں گا۔ وزیروں کی کیا مجال تھی کہ بادشاہ کے سامنے کچھ کہہ دے۔ چلو بھائی، جدھر بادشاہ ادھر وزیر۔ آگے چلتے چلتے رات کا وقت ہو گیا اور بادشاہ بھی بہت تھک گیا۔ تو بادشاہ نے وزیروں کو کہا کہ تم لوگ چلے جاؤ، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ یہ عجیب سی خواہش تھی، ایک عجیب سی بات ہے، لیکن بادشاہ نے جو حکم دیا تو وزیروں کو وہ ماننا تھا۔ تو وزیر بادشاہ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ بادشاہ جو ہے اس پنچھی کے پیچھے چلتے چلتے دوسری ایک سلطنت پر آ گیا۔ تو ادھر تھک کر بادشاہ سونے لگا۔ تو اسی رات جو ہے جو دوسری سلطنت تھی، اس بادشاہ کا تاج اور پوشاک جو ہے کسی چور نے چوری کر لیا۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آ گیا اور دوسرے بادشاہ کو بڑا غصہ آ گیا۔ اس نے اپنے تمام وزیروں اور جو سپاہی تھے ان سب کو کہا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ، جس کے بھی پاس میرا تاج اور میرا پوشاک ہو، اس کے ساتھ اور کوئی ایسے میرے سامنے اسے پیش نہیں کرنا، سب سے پہلے اس کی آنکھیں نکالنا، اس کے بعد اسے میرے دربار میں میرے حضور پیش کرنا۔ تو تمام وزیر اس کی تلاش میں نکل پڑے۔ اس کے بعد جو ہے جیسے ہی وہ آ کے پہنچے، ادھر دیکھا کہ جنگل میں ایک شخص بادشاہی پوشاک اور تاج پہنے سو رہا ہے۔ تو بھائی وہ دابا بول دیا اس کے اوپر۔ بادشاہ بھی نیند میں تھا، جو پہلا بادشاہ تھا دو بر اعظموں کا، وہ بھی نیند میں تھا۔ وہ جیسے اٹھا پریشان ہو گیا، یہ کیا بھائی، یہ میرے اوپر کیسے آ گئے؟ تو اور کوئی کام نہیں کیا، ان کو جو حکم تھا بادشاہ کا، ان لوگوں نے ان کی آنکھیں نکال لی۔ جو پہلا بادشاہ تھا دو بر اعظموں والا، اس کی آنکھیں نکال لی جیسے۔ تو اس نے کہا یار میرا قصور کیا ہے، تم لوگ میری آنکھیں کیوں نکال رہے ہو؟ انہوں نے کچھ نہیں سنی اس کی، بس اس کی آنکھیں نکال لی اور اس کو بادشاہ کے حضور پیش کر لیا۔ بادشاہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، بس تمہاری یہ سزا کافی ہے، تمہیں اس دنیا کی تمام خوبصورتی سے میں نے محروم کر لیا ہے۔ تو وہ بندہ جو ہے، بادشاہ جو ہے دو بر اعظموں کا بادشاہ جو تھا، وہ اندھا ہو گیا بیچارہ، بھٹکتا رہا، اپنی سلطنت میں اس کو مل نہیں سکتی تھی، کیسے جاتا؟ دیکھ لیتا، دیکھ سکتا تو جا سکتا تھا نا۔ تو وہ یوں ایک شہر میں بیٹھ کے جو ہے پورا دن قرآن پڑھا کرتا تھا، کیونکہ حافظ قرآن تو وہ پہلے سے تھا۔ تو ایک مرتبہ ایک سلطنت کے جو ہے وزیر نے اس کو دیکھا کہ ماشاءاللہ اس کی آواز تو بہت اچھی ہو رہی ہے، قرآن بھی جو ہے صحیح پڑھ رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں جو ہے چاہتا ہوں کہ تم ہماری سلطنت کے بچوں کو قرآن پڑھاؤ۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں پڑھاؤں گا، یہ تو نیکی کا کام ہے۔ تو وہ گیا اور جو ہے وہاں پہ ادھر بچوں کو قرآن شریف پڑھاتا تھا روزانہ۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ وہ جو بادشاہ تھا جس نے وہ سورہ قرآن کی پڑھی تھی کہ اللہ جو چاہے تو فقیر کو بادشاہ اور بادشاہ کو فقیر بنا سکتا ہے، تو وہ ادھر رک گیا
بچوں کو نہیں پڑھا رہا تھا، ادھر رک گیا. بچے پریشان ہو گئے، حضرت کیا ہو گیا، مولانا صاحب کیا ہو گیا، پڑھا نہیں رہے آپ. تو وہ رونے لگا، زارو قطار رونے لگا. یہ مسئلہ جب انہوں نے اپنے بادشاہ سے کیا، اپنے بچوں نے جو ہے اپنے والد سے کیا، مطلب بادشاہ سے کیا اور وزیر سے کیا، تو وزیر نے کہا ہاں بھائی کیا مسئلہ ہے آپ کا، آپ کیوں نہیں پڑھا رہے بچوں کو آگے. تو وہ رونے لگا زارو قطار اور کہا کہ یہ جو حدیث ہے اس کا مفہوم تمہیں پتہ ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی آپ بتائیں. تو کہنے لگا کہ اللہ جو چاہے تو فقیر کو بادشاہ اور بادشاہ کو فقیر بنا دے. ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ میں فلانی سلطنت کا 2 بر اعظموں کا بادشاہ تھا اور آج دیکھو میں فقیر بن گیا ہوں اور ادھر بچوں کو پڑھا رہا ہوں. تو وہ جو وزیر تھا وہ اسی بادشاہ کا وزیر تھا، وہ حیران ہو گیا اور پوچھنے لگا کہ محترم آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میرا نام فلان ہے، میں فلان بادشاہ کا بیٹا ہوں. تو وزیر اس کے حضور گر گیا کہ ہائے میرے اللہ. تو قصہ مختصر یہ تھی بات، تھوڑی سی لمبی ہو گئی.